اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ مغرب کے بعد چھوٹے بچوں کو لے کر باہر نکلنا۔ میری چھوٹی بچی ہے، میری امی کا کہنا ہے کہ مغرب کے بعد باہر نکلنا ابھی صحیح نہیں ہے اور بچوں کے کپڑے بھی مغرب کے بعد چھت پر نہیں رہنے چاہیے، اس بارے میں وضاحت فرما دیں اہلیہ امجد۔ یہ اصل میں رمضان سے پہلے کے مسائل ہیں تو رہ گئے تھے، تو چونکہ بیچ میں رمضان آ گیا تو رمضان سے متعلق پھر ہم نے مسائل شروع کر دیے، روزے اعتکاف سے متعلق۔ تو ہو سکتا ہے یہ جن لوگوں نے سوال پوچھے ہیں وہ کہیں کہ یہ تو ہم نے قبل مسیح سوال پوچھے تھے اور مفتی صاحب جواب اب دے رہے ہیں، تو ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ وہ وجہ یہ تھی کہ وہ ٹھیک ہے، یہ سوال آپ نے قاف میم میں پوچھے تھے اور ہم جواب امام مہدی کے آنے کے وقت میں دے رہے ہیں، تو یہ وجہ یہ تھی کہ بیچ میں رمضان آ گیا۔ اب یہ نہ سمجھیں کہ امام مہدی واقعی آنے والے ہیں، یہ میں نے ویسے ہی ایک بات کہہ دی۔ تو سوال کے جواب میں تاخیر کی جو وجہ بنی ہے وہ یہ بنی ہے۔ اچھا جی، مغرب کے بعد چھوٹے بچوں کو لے کر باہر نکلنے انہوں نے سوال پوچھا ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، صحیح حدیث ہے کہ مغرب کے بعد اپنے یعنی بچوں کو گھر سے باہر نکلنے سے روکو، حدیث کا مفہوم ہے۔ تو لیکن علماء نے اس کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ یہ کوئی تشریعی حکم نہیں ہے، یعنی شریعت کے طور پر آپ نے حکم نہیں دیا، بلکہ مغرب کے بعد چونکہ شیاطین اور جنات زیادہ ہوتے ہیں باہر، تو احتیاط کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تو مغرب سے عشاء کے جو وقت ہے، اس میں اگر احتیاط کر لی جائے تو بہتر ہے۔ فرض واجب حکم نہیں ہے یہ، اس کو کہتے ہیں کہ یہ نہی ارشادی ہے۔ ارشادی کا مطلب امت کی خیرخواہی کے لیے آپ نے ایک حکم دیا، کوئی شریعت کا لازم حکم نہیں ہے۔ اور خاص طور پر یہ ان علاقوں میں زیادہ جہاں سنسان علاقے ہوتے ہیں، یا پہلے تو ظاہر ہے ایسی آبادی نہیں تھی جیسی آج کل آبادی کی ایک رونق ہے، گہما گہمی ہے ہر جگہ، تو یہ جنات اور شیاطین کا بسیرا عام طور پر ان جگہوں پر زیادہ ہوتا ہے جہاں انسان کم ہوں۔ تو جہاں انسان مارکیٹ سے شارٹ ہوں گے، جنات میں مارکیٹ ہول سیل کے حساب سے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ مغرب سے عشاء تک اگر احتیاط کر لی جائے تو اچھی بات ہے۔ یہ پراپرٹی پر زکوٰۃ کا حکم اور طریقہ۔ اگر ہم نے کوئی پراپرٹی، اچھا یہ جو انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ کپڑے ڈالنے چاہیے، کپڑوں سے کچھ نہیں ہوتا، کپڑے آپ لٹکا دیں۔ ابھی کل کسی نے بتایا کہ ہم نے صحن میں جھولا لگایا ہوا تھا، تو کسی نے بتایا کہ جی گھر کے صحن میں جھولا نہیں ہونا چاہیے، وہ مغرب کے بعد اس میں جنات جھولا جھولتے ہیں، اور پھر جنات اپنے بچوں کو لاتے ہیں اور پھر وہ بچے وہیں بسیرا کر لیتے ہیں۔ تو یہ 100% غلط بات ہے۔ گھروں میں صحن میں جھولا ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اتنا وہمی نہیں بننا چاہیے، بس جتنا ہے اتنی احتیاط کر لے تو ٹھیک ہے، جتنا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اسکول میں بچوں کو کتنی سزا دے سکتے ہیں؟ اسکول یا مدرسہ کے استاد یا استانی کے لیے کسی بھی بچہ یا بچی کو بطور سزا چہرے پر کالک مل کر دوسرے بچوں کے سامنے ذلیل کرنا جائز ہے؟ نیز مالی اور بدنی سزا کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ محمود الحسن جدہ سے۔ دیکھو، اسکول میں ٹیچر بچے کو سزا دے سکتا ہے والدین کی پرمیشن سے، والدین کی اجازت کے بغیر سزا دینا جائز نہیں ہے۔ عام طور پہ پرمیشن ہوتی ہے والدین کی طرف سے تھوڑی بہت سزا دینے کی۔ دوسری بات یہ کہ سزا بہت تھوڑی سی دے سکتے ہیں، چھوٹے بچے کو زیادہ مارنا پیٹنا، 7 سال سے کم عمر بچے کو تو بالکل بھی نہیں مار سکتے آپ، ہلکا پھلکا کان ہلکا سا یوں کر دیا اور تھوڑا سا ڈانٹ دیا، بس اتنا کافی ہے۔ 7 سال کی عمر سے جو بچہ زیادہ ہو جائے تو اس کو معمولی سی سزا دی جا سکتی ہے، وہ بھی سخت سزا اس کو دینا بھی جائز نہیں ہے۔ معمولی سی سزا یہ کہ 2-4 بیٹھکیں لگوا دی، تھوڑا سا چند سیکنڈ کے لیے مرغا بنا دیا اس کو، اس سے زیادہ نہیں۔ تو کیونکہ بچہ شریعت میں نابالغ بچے کے حقوق خوب سمجھ لیں بالغ سے زیادہ ہیں، تو بہت خطرناک معاملہ ہے، کیونکہ نابالغ بچہ وہ شرعی احکام کا مکلف نہیں ہوتا، اس کو جو کچھ سزا دی جائے گی تربیت کے لیے، جتنی تربیت اتنی سزا، اس سے اگر زیادہ ہو گئی تو آپ کو حساب و کتاب دینا پڑے گا قیامت کے دن، اور وہ بھی میں نے بتایا اس کے اولیاء یعنی والدین کی پرمیشن سے۔ تو یہاں یہ بات بھی یاد آ گئی، مائیں آج کل بچوں کو دبا کے کوٹتی ہیں، تو یہ غلط ہے، یہ ظلم ہے بچوں پر، اس سے بچوں کے اخلاق بھی خراب ہوتے ہیں۔ تو نہ باپ کے لیے اس طرح چھوٹے بچے کو پکڑ کے طبیعت سے کوٹنا اور نہ ماں کے لیے کوٹنا جائز ہے۔ کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا ایک باپ اپنے بچے کو ایسے جانوروں کی طرح پیٹ رہا تھا کہ بہت ایک وہ ہو رہا تھا کہ یار یہ اس چھوٹے سے بچے کو تو دیکھو، اور آپ اس کے باپ کا انداز دیکھو۔ پھر لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے باغی ہو رہے ہیں۔
تو یہ خوب سمجھ لیں کہ ماں باپ کا بھی ایک حد تک بچے پر حق ہے. اس طرح چھوٹے بچے معصوم بچے کو اس طرح سے پیٹنا, تھوڑا بڑا ہو جائے پھر بھی ایسے ظلم کرنا تو پھر بھی جائز نہیں ہے, لیکن جب ذرا بڑا ہو جائے, سمجھدار ہو جائے, تو اس میں تحمل تو پیدا ہو جائے نا, اور عقل تو پیدا ہو جائے صحیح اور غلط کی, تو تھوڑی بہت سزا تو دی جا سکتی ہے, بلکہ ضروری ہے تھوڑی بہت سزا. بعض دفعہ بچہ محبت سے بات نہیں سمجھتا, تھوڑی سی پنشمنٹ ہوتی ہے تو اس سے بات سمجھ جاتا ہے. سارے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے نا, تو بعض بچوں کے لیے سزا ضروری ہوتی ہے, ان کو بچپن میں سزا نہ ملے تو وہ بدمعاش بن جاتے ہیں پھر, تو وہ تھوڑی بہت ٹھیک ہے. یہ جو کہا کہ کالک ملنا اور اس کو پھر جو ہے نا ایسے کھڑا کر دینا, یہ سزا نہیں ہے, تو انسلٹ ہے, توہین ہے, یہ جائز نہیں ہے. ہم نے ایک دفعہ کسی ٹیچر کو دیکھا کہ بچے کے سر پہ چپل رکھ کے دھوپ میں کھڑا کیا ہوا ہے, تو ہمارے بڑے عالم تھے, بزرگ تھے, انہوں نے جا کے اس ٹیچر کو, ان کو پتہ چلا, انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا, ان کو بہت سنائی اس ٹیچر کو جا کے کہ یہ آپ کیا حرکت کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا اس طرح سے بچوں کو اس طرح کی سزائیں دینا, توہین آمیز قسم کی کالک مل دینا اور یہ کر دینا, یہ کوئی سزا نہیں ہے, یہ تو ایک توہین ہے, یہ جائز نہیں ہے, بری حرکت ہے یہ. اچھا بھائی, اچھا مالی سزا کا بھی جہاں تک مسئلہ ہے, تو مالی جرمانہ بھی شریعت میں جائز نہیں ہے. تو بچے اپنے مال کے مالک ہوتے ہیں, ان سے تو ماں باپ نہیں لے سکتے, تو ٹیچر کہاں سے لے سکتا ہے؟ تو مالی جرمانہ جائز نہیں ہے, کیونکہ وہ مالی جرمانہ لیا تو کون استعمال کرے گا اس کو؟ کسی کی لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ, حدیث میں آتا ہے کسی کا مال اس کی دل کی خوشی کے بغیر جائز نہیں ہے. تو یہ جو مالی جرمانے کا آج کل اسکولوں میں رواج ہو گیا نا, ہاں لیٹ فیس پہ اتنی گنجائش ہے کہ اگر ماں باپ ٹائم پہ بچوں کی فیسیں جمع نہ کرائیں تو پھر اسکول والے یہ گنجائش ہے کہ ایگریمنٹ کر سکتے ہیں کہ ہم پھر آپ سے اتنے پیسے چیریٹی کی مد میں لیں گے, یعنی وہ لے کے ہم صدقہ کریں گے. یہ لوگوں کو روکنے کے لیے اتنی گنجائش ہے, لیکن وہ ایسے بچوں سے لیٹ فیس پہ پیسے لینا اور پیسے لے کے اسکول کی ارننگ میں اس کا شمار کرنا, کاؤنٹ کرنا, وہ پھر بھی جائز نہیں ہے. تو بچوں سے مالی جرمانہ بھی نہ لیں, اور بدنی سزا اس طرح کی توہین آمیز سزا کے کالا کر دینا منہ, اور دوسرے بچوں کے سامنے اس کو منہ کالا کر کے کھڑا کر دینا, یہ سزائیں جائز نہیں ہیں. تھوڑی بہت ہلکی پھلکی سزا والدین کی اجازت سے دی جا سکتی ہے. کس عمر کے بچوں کو مار سکتے ہیں؟ کیا 7 سال کی بچی کو تعلیم و تربیت کے لیے بوقت ضرورت مارنے کی اجازت ہے, یا نماز کی صرف تنبیہ ہی کرنی چاہیے؟ ضیاء الحق بہار سے. یہ تو حدیث میں ہے کہ 7 سال کی عمر میں محبت سے ترغیب دو, 10 سال میں بھی نہ نماز پڑھے تو پھر مارو. تو 7 سال میں نہیں مار سکتے نماز پہ, 7 سال میں محبت سے سمجھاتے رہیں, اس کو نصیحت کرتے رہیں, گھر میں تعلیم کا انتظام کریں, فضائل کی تعلیم کا. اور 10 سال میں بھی اگر وہ باز نہ آئے تو پھر مار سکتے ہیں, لیکن وہ بھی اعتدال سے. ایسا نہ ہو جانوروں کی طرح پیٹنا نہ شروع کر دیں, بہت اعتدال سے, کیونکہ بچوں کے اسلام میں بہت حقوق ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ والدین ان پہ بہت زیادہ سختی کرنا شروع کر دیں, تو اعتدال کے ساتھ ان پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے. اور صرف نماز کے معاملے میں نہیں, باقی معاملات میں بھی. تو اس میں اسلام یورپ کے کلچر کو نہیں مانتا کہ جس میں بچے کو مار ہی نہیں سکتے آپ کسی سے, اس میں بچے بگڑ جاتے ہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بالکل ہی جاہلوں کی طرح پیٹ رہے ہوتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ ہے یہ تو کوئی انتقام لے نہیں سکتا, تو مارتے پیٹتے رہو, یہ بھی غلط ہے. اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے عرش پہ, وہ انتقام لے سکتا ہے. تو اعتدال کی راہ اس میں بہت ضروری ہے. اور ماں باپ ماریں, کوئی اور نہ مارے ان کو. ماں باپ ہو گئے, یا بڑا بھائی ہو گیا, یا چچا ماموں ہو گئے, یہ جو قریبی محرم رشتے ہوتے ہیں, ایسا نہ ہو کہ کوئی کام ہو رہا ہے تو گلی محلے والے بچوں کو پکڑ کے پیٹ رہے ہیں, یہ بھی غلط ہے. کیونکہ ہم نے مسجدوں میں دیکھا ہے کہ بعض مسجدوں میں بچوں کو مسجد کی انتظامیہ میں لوگ مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں, یہ پھر زیادتی ہو جائے گی, یہ غلط ہے.